صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تمام انبیاء کے امام ہیں، جو اولین اور آخرین کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام، اور اس قرآن کریم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ عربی زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اور یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا جو مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس رات کے اندر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا جو رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ آسمان دنیا سے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر حالات کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کبھی مسجد حرام میں نازل ہوا، کبھی غار حرا میں نازل ہوا، کبھی غار ثور میں نازل ہوا، کبھی مسجد نبوی میں نازل ہوا، اور یہ قرآن کریم کبھی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں نازل ہوا، کبھی یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنے کی پشت پر نازل ہوا، اور کبھی یہ قرآن کریم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں نازل ہوا۔ اور محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتنا آسان بنایا ہے کہ 7 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا آسان بنایا ہے۔ اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے اور اچھی طرح سمجھانے والا موجود ہو تو ہر ایک انسان قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کے اندر خاص طور پر 2 بڑے عقیدے بیان کیے گئے ہیں، ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ آخرت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیں اور یوم آخرت سمجھائیں کہ آخرت کا دن کیسا ہے۔ جو لوگ مان لیں انبیاء علیہ السلام ان کو بشارت سنائیں، اور جو لوگ بات نہ مانیں انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بارہا قرآن کریم کے نزول کا یہی مقصد بیان کیا گیا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ فرمایا گیا کہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ قریش مکہ کو سمجھاتے ہیں یہ لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، بلکہ ماضی کے اندر جو رسول دنیا کے اندر گزرا، جو نبی دنیا کے اندر آیا، اس کی تکذیب کی گئی، اس کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اس لیے سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود ہے، اور اس کے آخر میں قرآن کریم میں کہا گیا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم انبیاء اور رسول کے قصے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ اور قرآن کریم نے سورہ یوسف کو، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص سے تعبیر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سب سے اچھا واقعہ ہے۔ برادر عزیز، برادر محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب نے اس موضوع پر آپ سے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم بیان کیا گیا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا۔ اس کے بعد برادران یوسف کی مکر و فریب بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں سے نکالنے کے بعد آپ کو مصر کے بازار کے اندر بیچ دیا گیا، اور اس کے بعد جس آدمی نے خریدا
اس کی گھر والی نے زلیخا نے آپ علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کیا. اسی مضمون کو بیان کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اور یقیناً زلیخا ارادہ کر چکی تھی اور حضرت یوسف بھی کچھ نہ کچھ ارادہ کر چکے. زلیخا کا تذکرہ کیا گیا تو تاکید کے ساتھ کہا گیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا نے عزم کر لیا تھا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں صرف تصور آیا تھا. جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ٹھنڈا پانی نظر آئے اور انسان سوچے کہ یہ پانی پی لیا جائے، بس اس طرح کا خیال تھا. اور ایک عزم ہے اس کے اوپر پکڑ ہوا کرتی ہے، اور ایک محض خیال ہے جس پر کوئی پکڑ نہیں. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. امت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں. لولا ارى برهان ربی، اگر آپ علیہ السلام اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو آپ گناہ کے اندر ملوث ہو سکتے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. یہ معاملہ اس لیے تھا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے ہر چھوٹی اور بری برائی کو روک دیں. علماء فرماتے ہیں کہ سوء سے مراد گناہ صغیرہ ہیں اور فحشاء سے مراد گناہ کبیرہ ہیں. اور تفسیر جلالین کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ سوء سے مراد خیانت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ساتھ کرتے، اور فحشاء سے مراد زنا ہے، نعوذ باللہ منہ. اس کے بعد فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے پسندیدہ بندوں میں سے تھے. اور ایک قرات کے اندر ہے انہ من عبادنا المخلصین، یوسف علیہ السلام ہمارے ان بندوں میں سے تھے جن کے اندر اخلاص تھا. یوسف علیہ السلام کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو گناہ سے بچا لیا. اور علماء نے لکھا ہے لولا ارى برهان ربی، کون سی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کے پیش نظر آ گئی تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر آ گئی. ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر بیٹا یا باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو قریبی رشتہ دار کو معلوم ہو جاتا ہے اور احساس ہو جاتا ہے. یہ بات ممکن ہے، اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. ورنہ علماء نے لکھا ہے بہتر تو یہ ہے، راجح تو یہ بات ہے کہ جو علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کا استحضار حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت ہو گیا کہ اللہ نے مجھے علم اور حکمت سے نوازا ہے. اور علم کا تقاضا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. محض تصور آیا تھا، گناہ کا تصور آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے. یہ ہے انسان، اللہ کا حکم جہاں آ جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات پچھلی آیت کریمہ سے متعلق، لولا ارى برهان ربی، کہ اپنے رب کی آیت کو، اپنے رب کی نشانی کو دیکھ لیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے
आयत करीमा लिखी हुई आ गई, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब भी न जाना, यकीनन वो बहुत बुरा अमल है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए दौड़े और जुलेखा आपके पीछे आपको रोकने के लिए दौड़ी। वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन, और जुलेखा ने आप अलैहिस्सलाम की कमीज को पीछे से फाड़ दिया। वालफया सय्यदहा लदल बाब, और दोनों ने दरवाजे के करीब अजीज मिस्र को पा लिया। ये इत्तिफाकी तौर पर नहीं था, ये अल्लाह की हिकमत थी, ये अल्लाह का फैसला था। अगर उस मौके पर न होता, अजीज मिस्र उस वक्त तशरीफ न लाते, तो मामला कुछ और हो सकता था। लेकिन औरतों का अमल देखो, फौरन कहने लगी, जैसे ही अपने शौहर को देखा कहने लगी, मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सुअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। बताओ, जो आदमी तुम्हारे घर वाले के साथ, तुम्हारी अहलिया के साथ बुरा सलूक करे, उसकी क्या जजा हो सकती है, उसका क्या बदला हो सकता है, मगर ये कि उसको जेल में डाल दिया जाए या उसको दर्दनाक सजा दी जाए। फौरन बात पलट दी, झूठ बोलने लगी कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी का इरादा रखते हैं। तो अल्लाह ने देखो कैसी मदद की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना दिफा करते हुए कहा, ये बात साबित होती है कि अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए, झूठ बोला जाए, तो अपना दिफा करना चाहिए। क़ाल हिय रावदतनी अन नफ्सी, हज़रत ने फरमाया कि इस औरत ने ही मेरे साथ बुरा सलूक करने का इरादा किया। जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नजात का रास्ता भी मुहैया फरमा दिया करते हैं। वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा, और जुलेखा के घर वालों में से एक शाहिद ने गवाही दी। जलालैन में लिखा है कि ये जुलेखा के चचाजाद भाई थे और अभी माँ की गोद में थे। और हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने माँ की गोद के अंदर गुफ्तगू की है। एक फिरौन के दौर में जब एक औरत के सामने उसके बच्चे को आग के अंदर डाला गया, तो उस बच्चे ने गवाही दी। अल्लाह ने उसको गोयाई दी और कहा, मेरी माँ तुम इसके करीब आ जाओ लेकिन ईमान से न करना। और दूसरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद के अंदर गुफ्तगू की है। और तीसरे एक राहिब थे, उनके ऊपर भी ज़िना की तहमत लगाई गई, तो एक बच्चे ने गवाही दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चौथे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में है कि इस बच्चे ने पालने के अंदर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरात की गवाही दी। और गवाही एक अजीब तौर पर दी। अगर वो बच्चा ये कह देता कि यूसुफ बरी हैं, तब भी बात मुकम्मल हो जाती, तब भी बात को मान लिया जाता। लेकिन कहा, एक राय पेश की, कहा इस तरह फैसला करो। फैसले का तरीका बताया, इनका कमीसुहु कुद्दा मिन कुबुलिन फसदक़त व हुवा मिनल काज़िबीन। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो जुलेखा सच बोलती हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। व इन कान कमीसुहु कुद्दा मिन दुबुरिन फकज़बत व हुवा मिनस सादिक़ीन। और अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है
تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. یہ رائے پیش کی. تو جب عزیز مصر نے دیکھا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. قال انہ من کیدکن، کہا کہ یہ تم عورتوں کی ہی مکر و فریب ہے. یوسف علیہ السلام اس سے بری ہیں. ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا مکر و فریب بہت بڑی چیز ہے. پھر یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس سے اعراض کرو، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا. یوسف علیہ السلام چاہتے اسی وقت بیان نہ کرتے عزیز مصر کے سامنے بھی، لیکن نہیں، اس وقت بیان کیا لیکن لوگوں کے اندر بیان نہ کیا. اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ پر مطلع ہو جائیں تو اس کے گناہ کو نہ پھیلایا جائے. ہاں، عدالت کے اندر پھیلایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت. یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ پر غیبت، اگر کسی کے گناہ پر مطلع ہو جائے تو اس کو بیان نہ کیا جائے. عزیز مصر نے کہا یوسف ان سے اعراض کرو، اور زلیخا سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، واستغفری لذنبک، تو استغفار کر. یا تو یوسف علیہ السلام سے استغفار کر کہ تو نے ان پر تہمت لگائی اور زنا کی کوشش کی، یا پھر مجھ سے معافی مانگ کہ تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، یا پھر اللہ سے معافی مانگ. انکی کنتی من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہم نے اعلانیہ طور پر اور چھپ کر آپ کی نافرمانی کی ہے. اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے تمام دوستوں سے واقف ہیں. اے اللہ آپ ہمارے دل کے حالات سے واقف ہیں. اے اللہ ہم نے جو گناہ رات میں کیے، جو گناہ دل میں کیے، جو گناہ عوام سے چھپ کر کیے، جو گناہ اعلانیہ طور پر کیے، آپ سب سے خوب واقف ہیں. اے رب کریم، لیکن آپ کی رحمت آپ کے غصے سے بڑھ کر ہے. اے رب کریم ہم سب کو اپنی رحمت کے واسطے، اپنے کرم کے واسطے ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ
سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے تمام لوگوں کو عالم اسلام کے تمام لوگوں کو اس کی دعوت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی اتباع کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو موت تک دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے بغیر ہم سب کی جائز تمناؤں کو جائز خواہشات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبت سے، زنا سے، چوری سے، تمام سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے اپنے کرم سے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد